ہاں جی، ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہت اچھا سوال اٹھایا تھا نائرہ نے، اور ہم یہ چیز سمجھ گئے کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کبھی فرسٹ پرسن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں، کبھی سیکنڈ پرسن میں مومنین کو ایڈریس کرتے ہیں جو موجود ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا اور کبھی تھرڈ پرسن میں جو انسان موجود نہیں تھا، جیسے کہ ہم سب، کیونکہ قیامت کے دن تک قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی سوچ کے کہ آپ کا ذکر قرآن میں ہے، نائرہ کا، سیرت کا، عظما کا، برین کا، زارا کا، سب کا، میرا، ہمارا ذکر قرآن میں ہے. یہ سوچیے آپ کی کتنی بڑی بات ہے. نام سے ذکر نہیں ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں جو کہ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، تو ہم سب کا نام آ گیا اس میں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور قیامت کے دن تک یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک، تو ہاں، اس میں بالکل بھی کوئی غلط بات نہیں ہے یہ کنکلوڈ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی قرآن میں بہت بار ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی سمجھیے، ہم نے اعجاز القرآن یعنی کہ قرآن کے میریکلز کی بات کی تھی، معجزات کی بات کی تھی. ایک میریکل، قرآن خود میں ایک میریکل ہی تو دیا گیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سمجھے؟ یعنی کہ قرآن صرف ہدایت کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، قرآن سب سے بڑا ثبوت اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو نبوت ہے اس کے حق ہونے کا ثبوت بھی خود قرآن ہے. تو قرآن ایز اے پروف، ایز اے میریکل، خود ہی قرآن دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ کو پوچھے کہ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا میریکل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کیا بولیں گے؟ اب بولیں گے کہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، یا انہوں نے جو ہے اپنا انگوٹھا یا اپنی انگلی ایک بالٹی میں ڈال دی اور اس پانی سے پورے لشکر نے اس بالٹی سے پانی پیا. نہیں، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اگر کوئی مسلمان بالکل پوری زندگی کاٹ کے مر گیا اور اس کو ان باقی معجزات کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہو. یہ قرآن ہی ہے جو ایک حدیث میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ القرآن حجتن لک او علیک، کہ یہ جو قرآن ہے یہ یا تو تمہارے لیے آرگیومنٹ ہے یا تو یہ تمہارے خلاف آرگیومنٹ ہے. تو قرآن قیامت کے دن یا تو قرآن ہمارے حق میں بولے گا یا تو اگینسٹ ثبوت بن کے پیش ہوگا. ٹھیک، تو الحمدللہ پہلا جو پیج ہے سورۃ البقرہ کا، پہلی کچھ آیتیں، 4 آیتیں، وہ ہم نے آج ڈسکس کی. ہم اب آتے ہیں ایک سورہ کی طرف، سورۃ الناس، جو آخری سورہ ہے قرآن کا. ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھر سے یہ صورت جو ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 صورتیں جو ہے ایک جیسی 2 صورتیں قرآن پاک میں ہیں. ایک ہے قل اعوذ برب الناس، اور دوسری جو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جس کا مطالعہ کریں گے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق. یہ جو 2 سورے ہیں ان کو بولتے ہیں معوذات. ٹھیک، تعوذ ہم بولتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے. ٹھیک، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے
دو صورتیں ہیں، ٹھیک، معوذات جن کو بولتے ہیں وہ ہے، یا معوذتین یعنی دو، دو پناہ ہیں، دو ایسی چیزیں جس کے ذریعے ہم پناہ لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل یعنی کہ بولو، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کے ساتھ، میں اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس یا مالک الناس، ٹھیک، دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن ملک الناس، ٹھیک، یعنی کہ جو انسانوں کا مالک ہے، جو ان کا بادشاہ ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس جو انسانوں کا خدا ہے، ٹھیک ہے، جو خدا واحد ہے، صرف جس کی عبادت ہونی چاہیے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ ہے، کیوں؟ کیونکہ صرف وہی تو ہے جو رب ہے سب کا، اس نے سب کو بنایا، وہ سب کو جانتا ہے، وہ ان کی کمزوریاں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، بچاؤ کرنے کے لیے کون سی چیز ضرورت ہے، ان سے بچاؤ کیسے کیا جائے بری چیزوں سے، وہ ان کا مالک ہے یا وہ ان کا بادشاہ ہے، یعنی اس کی حکومت ان پہ چلتی ہے، تو وہ جبرن ان کو روک سکتا ہے، ٹھیک، الہ الناس، اور وہی ہے صرف جس کی وہ عبادت کرنے چاہیے تھے، اور کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، تو اگر وہی پوری مخلوق کا رب ہے اور ملک ہے اور الہ ہے، تو یہ عقل مندی ہے کہ تم اگر پناہ مانگو تو اسی کے ذریعے مانگو، کوئی اور تمہیں نہیں بچا سکتا کسی بھی شر یعنی کہ ایول سے، کسی بھی چیز کی ایول سے تمہیں اور کوئی بچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ صرف اللہ ہی تو ہے جس کو پورا اختیار ہے ان پہ، ان کو اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، جکڑ سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، ہاں تھوڑا بہت ٹیمپرریلی ان کو کوئی کمزور کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے سوا تم کسی سے مانگو گے پناہ تو تم بے وقوف ہو، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک تو یہ بولا کہ کس سے مطلب کس کے ذریعے پناہ مانگنی ہے، صرف اللہ کے ذریعے، اچھا کن چیزوں سے، اب کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک، من شر الوسواس الخناس، شر بولتے ہیں ایول کو، برائی کو، کس برائی سے؟ الوسواس الخناس، وسوسہ، وسوسہ بولتے ہیں وسپرنگ کو، ٹھیک، وسپرنگ کو، یعنی جو دھیمی آواز میں جو باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، الخناس، وسواس الخناس، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے صدر میں یعنی کہ ہمارے دل میں، دل و دماغ میں جو باتیں اٹھتی ہیں، یا جو کوئی ڈال دیتا ہے ہمارے دل و دماغ میں، ٹھیک، ایک تو اس وسوسے سے، اس وسوسے کے شر سے، اس وسوسے کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وسوسہ ایسی چیز ہے جو انسان پہ حاوی ہو سکتی ہے، آپ کتنی بھی کوشش کریں وہ رکتا نہیں ہے، وہ وسوسہ بس دماغ میں کوئی چیز کہیں سے آ گئی، کوئی بری چیز، کوئی بھی وہم یا کوئی برا خیال، اگر جب تک اللہ نہ چاہے وہ چیز نہیں نکلے گی آپ کے دماغ سے، ٹھیک، ایک تو وہ، دوسری چیز کس سے پناہ مانگنی ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس شخص سے یا اس چیز سے جو یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، ٹھیک، وسوسے سے پناہ مانگنا اور وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگنا، ٹھیک، اور یہ کون ہے؟ من الجنت والناس، انسانوں اور جنوں میں سے جو ایسے ہیں، ایسی اینٹیز جو انسانوں کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہیں اپنی نیگیٹیوٹی سے، اپنے ایول سے، ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ جو ہے سورہ ناس، اس میں انسانوں کے اندر کا جو ایول ہے، جو ہمارے اندر ہے، ٹھیک، جو ایول پھر ہمارے اندر پرمیٹ ہوتا ہے within our soul, within our mind, within our heart، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے جو سورہ فلق ہے، اس میں جو ایکسٹرنل ایولز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ان چیزوں سے کیسے ہم پناہ مانگیں، ٹھیک۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اب یہ ہے کہ جب آپ قرآن، جب آپ سورہ ناس جب آپ نماز میں پڑھیں انشاءاللہ، تو تھوڑا اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنا ذہن اس پہ فوکس کیجئے کہ یہ جو سورہ ناس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے میرے وسوسوں کو رد کر دے،
ان وسوسوں کا جو شر ہے، وہ چیزیں جو سب کانشیسلی جو ہمیں پروگرام کی گئی ہیں ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا کچھ انسان نیگیٹو ہمارے ارد گرد ایسے ہیں، یا کچھ جنات ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے دماغ میں یا دل میں کچھ ایسی چیزیں بھر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے شر کو رد کر دے میرے اندر سے۔ تو یہ آپ اس پہ فوکس کیجئے۔ تو انشاءاللہ کل ہم سورہ فلق اور جو سورہ بقرہ کی اور کچھ آیتیں ہیں وہ ہم اٹھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ وہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم آج کا جو سیشن ہے وہ یہاں پہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ عشا دی، میں اپنا ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں اگین۔ ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب جہاں تک میری نالج ہے، آپ پلیز مجھے درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے بلیک میجک کاسٹ کیا تھا، اور اس وقت جو ہے ہاں جی، مطلب وہ رد نہیں ہو رہا تھا، اور اس وقت جو ہے پھر یہ آیتیں مطلب جو ہاں 4 کل ہے یہ وہ صحیح ہے۔ نازل ہوئے تھے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، ہاں یہ میں آپ کو بولوں گی انشاءاللہ، جب ہم اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گی، جب سورہ فلق کے ساتھ بھی ہم when we'll finish۔ یہ سچ ہے کہ ایک جیو تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس جیو نے مدینہ میں جب آلریڈی ہجرت ہو چکی تھی، ٹھیک، وہاں پہ، اور اس نے کیا کیا تھا، بیکاز آف جیلسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے سحر کیا تھا، ٹھیک۔ اب دیکھیے، اب سوال اٹھے گا کیوں اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا وہ سحر؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر کسی چیز میں ہے۔ ایک تو جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی کوئی کسی آزمائش سے گزرتا ہے، وہ چیز، اس کی تکلیف جو ہے وہ باعث رحمت بنتی ہے باقیوں کے لیے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ تکلیف اٹھائی، کیونکہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ ایون نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، وہ بالکل بستر میں لیٹ گئے، جیسے کہ ان کو کسی نے جکڑا ہوا تھا زنجیروں سے، اتنے بیمار۔ لیکن اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کو استعمال کیا ہمارے لیے، قرآن میں سے وہ سورے، ایک تو پوری قرآن ہی رحمت ہے، پوری قرآن ہی شفا ہے، لیکن کچھ اسپیسیفک سورے جس سے ہم رقیہ کرتے ہیں۔ رقیہ کا مطلب قرآن کو یوز کرنا ہماری جو بیماریاں ہیں یا ہماری جو تکالیف ہیں وہ دور کرنے کے لیے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو، اس تکلیف کو استعمال کیا پوری امت کے لیے، ایک باعث رحمت بنایا۔ قیامت کے دن تک ہمارے پاس اب ایک نسخہ ایسا ہے جس سے ہم ایک تو روک سکتے ہیں برائی کو اپنے پاس آنے سے، اور اگر ہم مبتلا ہو گئے کسی شر میں تو پھر اس شر کا رد کر سکتے ہیں، اور رد سحر اس کو ہم بولتے ہیں۔ اگر کسی پہ جب سحر ہوتا ہے تو کچھ ایسے عالم ہیں جو پھر قرآن کا استعمال کرتے ہیں وہ سحر توڑنے کے لیے۔ تو چلیے میں آپ کو یہ واقعہ بول دیتی ہوں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ ایک کنواں ہے، ٹھیک، اور اس کنویں میں جو ہے لبید ابن عاصم نے کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھیجا، علی کرم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، اور وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کنویں میں سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور ان کے کچھ بال اس میں لپٹے ہوئے وہ اس کنویں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے وہ لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سکھایا کہ اس میں جو یہ گانٹھ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک ایک کھول کے اس پہ آپ کو پھونکنا ہے۔ کیسے پھونکنا ہے؟ ایک ایک آیت پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی، ٹھیک۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کو ان نے سکھا دیا، یاد کرا دیا سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان نے پھونکا اس پہ، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ایک دم سے جیسے کہ وہ زنجیریں ٹوٹ گئی، ٹھیک۔ یہ آپ سمجھ جائیں گے جب ہم سورہ فلق پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اس والے سحر کا ذکر ہے سورہ فلق میں، ٹھیک۔ یہاں پہ ابھی سحر کا ہی نہیں، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے دس از ویری بیڈ، ویری رانگ، ویری ویری، بہت غلط ہے یہ۔ اس کو بولتے ہیں پاسنگ دا بک، ہم بلیم جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ میں ہی برائی ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں کام ہی ایسے کیے ہوں کہ اب میرے پاس سکون نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا ہی ذہن غلط ہے، ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہوں۔ اسی لیے پہلے سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے اندر کی برائیاں
ٹھیک، کبھی کبھی جو وسوسے ہمارے دل میں اٹھتے ہیں وہ ہم نے ہی، ٹھیک، کبھی ہم نے غلط کمپنی میں رہ کر وہ جو ہے ان وسوسوں ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے سوشل میڈیا چلاتے ہیں، تو وہ وسوسے جو ہیں ان کا دروازہ ہم خود ہی کھولتے ہیں. پھر جب وہ وسوسے آتے ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، یا ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، یا سکون نہیں ہوتا ہے، سکون قلب نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، پھر ہم بولتے ہیں کہ مجھ پہ سحر ہوا ہے. ضروری نہیں ہے. تو پہلے سورہ ناس پہ ہم ریفلیکٹ کریں. انٹرنلی جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوگے، اگر ایون آپ پہ اگر سحر ہوا ہے تو آپ وہ کبھی نہیں توڑ سکتے ہیں. تو پہلے انٹرنلی ہمیں خود کو پیوریفائی کرنا ہے ایول سے. ٹھیک. عظما، زارا، اقرا، برین، کوئی بھی اگر سوال ہے، ایک سوال مجھے لگتا ہے ایک سوال ہم لے سکتے ہیں اور اگر ہے آپ لوگوں کے پاس، ورنہ آئی تھنک وی کین کنکلوڈ. چلے، آئی گیس وہاں پہ افطار کا ٹائم بھی نزدیک آ گیا ہے. تو دعا کی درخواست ہے، آپ سب سے دعا کیجیے ہم سب کے لیے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی قرآن مجید پہ، اور جو بھی ہم سیکھیں وہ ہم یاد رکھ پائیں انشاءاللہ. اور یہ کہ روزہ جب ہم کھولیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو اور بڑھائے ہمارے اس قرآن کے مطالعے کی وجہ سے. اور آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.